سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارک دوں گا جن بچوں نے اتنی تھوڑی سی عمر میں وہ ساری چیزیں سیکھ لیں جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو سیکھنی چاہیے، اور جو 70 سال عمر پانے والے لوگ بھی نہیں سیکھتے۔ سب سے پہلی مبارکباد ان بچوں کو ہے۔ دوسرے نمبر پر مبارکباد ان کے والدین کو، جنہوں نے بچے کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے بچے کو اس رستے پر لانے کے لیے اس کی پشت پر تھپکی دی۔ ماں باپ جب تھپکی دیتے ہیں نا، مشکل سے مشکل کام بھی بچہ کر لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ مبارکبادیوں کے مستحق بچوں سے اور والدین سے بڑھ کر ان سب بچوں کے استاذ محترم الحافظ القاری محمد نعیم صاحب ہیں، جن کے اندر یہ درد قدرت نے رکھا کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بچوں کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے، تو سب مبارکوں کا صحرا انہی کے سر پہ سجدہ ہے۔ یہ بات اب آپ کریں گے نا تو ہم سارے محسوس کریں گے، ہم سے مراد علماء، آپ کریں گے تو محسوس کریں گے۔ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سارے پیٹی پر آئے، وہ یہ کہ ہمارا یہ شعبہ وہ اس محاذ پر ناکام ہو گیا ہے۔ کم الا ماشاءاللہ استثنائی صورتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہمارے اس شعبے نے کوشش نہیں کی کہ بچوں کو جہاں اور بہت کچھ بتایا جا رہا ہے تو بیسک باتیں بتائی جائیں کہ اگر کسی دن امام صاحب نہیں ہیں وہ اذان بھی کہہ دیں، وہ جماعت بھی کرا سکیں، ہلکا پھلکا جمعہ بھی پڑھا سکیں۔ یہ بیسک چیزیں ہیں نا، تو اس محاذ پر محترم قاری نعیم صاحب نے واقعی صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے۔ یہ تربیت ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو، پھر ان بچوں کے والدین کو اور ان بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ظاہری بھی اور باطنی بھی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ مزید آپ سے گزارش ہے، اس طرح کے مختلف پروگرام ڈیزائن کرتے رہیں گے قاری صاحب، اپنے بچوں کو بھیجیں اس میں تاکہ ان کی شخصیت، اس کی کردار سازی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس محاذ پر اپنی توانائیاں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے جو ساتھی لا رہے تھے مسجد میں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آج 11واں پروگرام ہے سرزمین باہروال پر، اور یہ آپ کی ایک تاریخ ہے 12 محافل کروانا۔ اب یقیناً بات ہے، یہ یقینی طور پر ہے کہ مختلف موضوعات پر آپ نے علماء کرام کو سنا ہوگا، میلاد کی اہمیت، فضیلت، حضور کی شانیں، کہیں حضور کی نورانیت، کہیں حضور علیہ السلام کی عبادات، ولادت مبارکہ واقعات کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اور علماء کرام نے بیان کی ہوگی، آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں جہاں آج بچوں کی پرفارمنس دیکھ کے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ واقعی اس مسجد نے ایک انوکھا کام کیا ہے، تو آج جب آپ خطاب سن کے جائیں تو آپ کے ذہن، آپ کے دل، دماغ یہی جاتے ہوئے کہیں کہ آج کا جو پروگرام تھا یہ بھی انوکھا پروگرام ہوا ہے۔ آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے
مقصد ولادت مصطفیٰ اور مصطفی معاشرے کا قیام، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو انشاءاللہ جو انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے اسی کے اندر ہوگی، کیونکہ میں نے اس کے بعد پھر کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے، تو ہم آگے نہیں جائیں گے۔ مقررہ وقت کے اندر اپنے موضوع کو کوشش کریں گے سمیٹنے کی۔ آغاز یہاں سے کرنا ہے، آغاز والا جملہ سننے والا ہے۔ سب میری طرف دیکھیں اور میں سناؤں آپ کو۔ جی سناؤں؟ ہاتھ ہلائیں ذرا سارے، سناؤں؟ یہ جملہ سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ کہتے ہیں بندوں کے ایسے گروہ کو جو کسی بھی جگہ اس اصول پر آپس میں رہائش پذیر ہوں کہ ان سب لوگوں کی ضروریات، حاجات اور مفادات آپس میں مشترک ہوں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اس کے لیے لازمی نہیں کہ ان کی زبان ایک ہو، برادری ایک ہو، قبیلہ ایک ہو، رنگ و نسل ایک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے ایک معاشرے کی تعریف۔ اس تعریف کے تناظر میں آپ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو دور فترت گزرا ہے، وہ دور گزرا ہے 4000 سال کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ 4000 سال کا عرصہ ہے، اور عرب کی دنیا سے باہر وہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ عرصہ ہے 600 سال کا۔ اس عرصے کو کہتے ہیں دور فترت۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، ارشاد فرمایا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ تو یہ فترت کا لفظ قرآن حکیم میں آ گیا۔ اس دور فترت میں آپ پوری دنیا دیکھ لیں، پوری دنیا، کسی زمین کے خطے پر آپ کو ایسا معاشرہ نظر نہیں آئے گا کہ جس معاشرے کے بارے میں پڑھ کے آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے ان جیسا معاشرہ بنانا ہے۔ کوئی معاشرہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جب ہم ان معاشروں کو دیکھتے ہیں تو دنیا پوری پر وہ 9 بڑے بڑے معاشرے ہمیں نظر آتے ہیں جو حضور کی ولادت سے پہلے کے تھے۔ ایک معاشرے کا نام ہے مصری معاشرہ، ایک یونانی معاشرہ، ایک ایرانی معاشرہ، ایک ہندی معاشرہ، ایک رومی معاشرہ، ایک سمیری معاشرہ، ایک ہتی معاشرہ، ایک بازنطینی معاشرہ اور ایک فونیکی معاشرہ۔ پوری دنیا بس انہی پر مشتمل تھی۔ اب ان معاشروں کے اندر کامن جو چیزیں تھیں وہ سن لیں۔ انفرادی طور پر بات اس لیے نہیں کرتے کہ وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ کرنی ہیں۔ ان سب معاشروں میں ایک کامن چیز یہ تھی کہ یہ بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ صرف یونانی یا ایرانی یا مصری معاشرے کی بات نہیں،
آپ کے ہندی معاشرے میں بھی یہی ہوتا تھا، اس سرزمین پر بھی۔ پھر ایک اور کامن چیز یہ تھی، والد کے مرنے کے بعد اولاد ہی اپنی ماں سے نکاح کر لیتی، سوتیلی ماں سے۔ تیسری بیماری یہ تھی، سرے عام پانی کی طرح شراب پی جاتی، اور عورتیں عریاں رقص کرتی تھی۔ اور عرب کی سرزمین پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کے طواف کیا جاتا تھا۔ چوتھی چیز یہ نظر آتی ہے، عورتوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ گروی رکھ دیتے تھے، گروی سمجھتے ہیں نا آپ۔ اس کے بعد معاشی زندگی اگر دیکھتے ہیں تو کل معاشروں میں معیشت سود کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمیں ماضی میں ملتا ہے جی بڑی بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں، اور لوگ آج ان کے کلمے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں۔ ایک روم تھا، ایک کسرا، یہ ایران تھا، ایران اور روم۔ ان سپر طاقتوں کا بہترین مشغلہ یہ تھا کمزور ملکوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا، جیسے آج کی سپر طاقت کر رہی ہے، ان کا بھی یہی کام تھا۔ مذہبی طور پر دو قومیں عروج پر تھیں، یہود اور عیسائی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہود اور عیسائی وہ تکبر اور دولت کی ہوس میں سر تا پاؤں لتھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے ایک ہلکا سا نظارہ ان معاشروں کا جو حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے دنیا میں پائے جاتے تھے۔ گویا نتیجہ یہ نکلا آج کی اس میری گفتگو کا، میں نے آپ کو نا حاضر رکھ کے یہ بات سنانی ہے۔ کوئی بھی سونے کی کوشش نہ کرے، اٹھنے کی کوشش نہیں کرنی، بات سمجھ نہیں آتی کھڑے ہو کے پوچھ لیں، لیکن آج سمجھ کے جانا ہے کہ میلاد کا مقصد کیا تھا۔ اس ساری گفتگو سے یہ نچوڑ نکلا کہ تہذیب، اخلاق، انسانیت اور علم، یہ ساری چیزیں حضور کی ولادت سے پہلے کسی معاشرے میں چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اب یہ ذہن میں سوال آیا کہ تاریخ ہی بندے کو آگے چلاتی ہے نا، تاریخ سے ہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اگر انسانی معاشروں کی تاریخ یہ ہے تو پھر آج اچھا معاشرہ بنانے کا معیار پھر کیا بنایا جائے؟ کوئی کہہ لے جی اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں سارے ایک ہی برادری والے رہوں، سارے راجی ہونے چاہیے، سارے جٹ ہونے چاہیے، سارے چودھری ہونے چاہیے، یا سارے مغل ہونے چاہیے۔ اگر سارے ایک ہی برادری سے ہوں تو اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر معیار برادری کو بنائیں گے تو ایک ہی برادری کو زمین پر پھر زندہ رہنے کا حق ہوگا، باقی سولی پہ لٹکی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اچھے معاشرے کے لیے زبان ایک ہونی چاہیے، تو پھر ایک ہی زبان کو بولنے کا حق ہوگا، باقی جو بولے گی کاٹ دی جائے گی۔ اگر کوئی کہے نہیں اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے ملک ایک ہو، تو پھر ہر دوسرا خطہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نظر آئیں گے، قبضہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ پتہ یہ چلا کہ جتنے تصورات حضور کی ولادت سے پہلے معاشروں کو ملتے ہیں ان کے اندر انسانیت کی بقا نہیں ہے۔ اب وہ تصور جو 12 ربیع الاول کی صبح
इस धरती पर कदम रखने वाली हस्ती मोहसिन कायनात ने दिया। जो तसव्वुर हुजूर ने दिया, उस तसव्वुर को जब आप पढ़े तो हुजूर इस्लाम ने सब का सब इंसानी मुआशरे के तसव्वुरात पर एक लकीर खींच दी। ऐसे हुजूर ने तसव्वुर क्या दिया, उस तसव्वुर को समझने के लिए हुजूर की एक मजलिस की बात बताना चाहता हूं। हुजूर की एक बोले मजलिस। कभी आप हुजूर की मजलिस देखें तो जहां आपको नजर आएगा कि मक्के के महाजिर बैठे हैं, वहीं आपको नजर आएगा उनके कंधे से कंधा जोड़ के मदीना के अंसार भी बैठे हैं। आपकी मजलिस में आप देखेंगे कि हुजूर इस्लाम की मजलिस में अगर काले रंग का बिलाल बैठा है जो हबशा से आया था, तो फारस से आया हुआ सलमान भी बैठा हुआ, रोम से आया हुआ सुहेब भी बैठा हुआ है। अगर आप हुजूर की मजलिस में देखते हैं रुआसाए अरब सैयदना सिद्दीक़ अकबर या हजरत उस्मान गनी, ये अमीर लोग थे ना, अगर आपको ये नजर आते तो गरीबों का तर्जुमान अब्दुल्ला जुलुयुदैन भी बैठा हुआ है। अब ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए, ये देखने में एक एक शख्स है, मगर हकीकत में ये अपने वजूद में पूरा पूरा मुआशरा थे। इनके रंग अलग, जुबानें अलग, इनकी बिरादरी अलग, इनके चेहरों की हैयत अलग, इनके जोग्राफियाई हुदूद दरबे वो भी अलग, मगर इन सब लोगों का मकसद एक, विजन एक, सोच एक, मकसद एक। उस सोच, फिक्र और विजन का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मकसद एक, सोच एक, फिक्र एक, विजन एक। अब इस्लाम ने मजीद आगे जो तसव्वुर दिया है, इसको निखारा है, तो कहीं जुज़वी तौर पर मुआशरे के लिए कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताइफा, कहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया माशर, कहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुआशरे के लिए मदीना, कहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बेटा आप दोनों किधर जा रहे हो? आप पीछे बेटा बैठो, नीचे बैठो बेटा, इधर ही बैठ जाओ, शाबाश। मैं टीचर भी हूँ, उस्ताज भी हूँ। उस्ताज को पता होता है क्लास कैसे हैंडल करनी है। अब कोई उठा तो मैं बिठा लूँगा दोबारा, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही बस। फिर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मुआशरे के लिए कर्न, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ शऊब, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फ़िया। मगर पूरे कुरान में सबसे जानदार लफ्ज़ जो इंसानी मुआशरे के लिए इस्तेमाल किया वो है उम्मत मुसलमा। क्या है? अब उम्मत मुसलमा सिर्फ बार बार रहने वालों का नाम नहीं है। बांग्लादेश का जो पढ़ता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इंडिया का, पाकिस्तान का, दुबई का, सऊदीया का, अरब का, ईरान का, तुर्क का, इंडोनेशिया का, फिलिपाइन का, पूरी रूए जमीन पर जहां भी कोई रहता है जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान कहता है ये उम्मत मुसलमा है। आप हज करने जाएं, मताफ में जब आप चक्कर लगाएंगे, दाएं बाएं सज्जे खब्बे आगे पीछे आप देखें, चेहरों से पता चलेगा ये बांग्लादेश से है, ये इंडिया से है, ये पाकिस्तान से है, ये इंडोनेशिया से है, ये मलेशिया से है, ये तुर्की से है, ये ईरान से है। चेहरों की हैयत बोलेगी कि जोग्राफियाई हुदूद दरबा अलग है, मगर सारे मिलके जब पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उस वक्त पता चलता है हम सारे एक ही हैं। ये तसव्वुर इंसानी मुआशरे का
حضور کی آمد سے پہلے کسی شخص نے نہیں دیا. دور فطرت کے اندر میں بات کر رہا ہوں. یہ تصور اگر کسی نے دیا اس ہستی نے جن کا آج ہم میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہیں. گفتگو کا دوسرا حصہ، جب حضور تشریف لائے آپ نے جو معاشرہ ترتیب دیا وہ کیسا تھا، اس کی ایک جھلک دکھانی ہے آپ کو. وہ دکھا کے پھر اپنی بات کریں گے کہ ہماری فوٹو صاف ہے یا دھندلی ہے. اینڈ پہ بات کریں گے کہ اب کرنا کیا ہے. اب ذرا تصویر دیکھ لیں اس معاشرے کی جس کا نام تھا مصطفی معاشرہ. بولیں بلند آواز سے سبحان اللہ نہیں کہا. اصل تہاڈی عادت بن گئی ہے نا اس تو بغیر تو چل دے نہیں. میں وہ نہیں بات کر رہا، میں سبق پڑھا رہا ہوں. سبق یہ ہے کہ مصطفی معاشرہ جو حضور نے قائم کیا وہ کیسا تھا. حضور علیہ السلام نے جو قائم کیا، سب سے پہلی بات آپ نے اس معاشرے میں رشتوں کا تقدس بحال کیا. بولے کیا کیا؟ رشتوں کا تقدس بحال کیا. پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ باپ مرتا اور بیٹے ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے. باپ بوڑھا ہوتا تو منڈی میں جا کر بیچ آتے، ماں کو منڈی میں جا کر بیچ آتے. یہ وہ رشتہ ہے جو کلوز ترین رشتہ ہے. باقی چاچے مامے تائے پھپھیاں خالائیں ان کو تو کو پوچھتا نہیں تھا. کلوز رشتے کا یہ عالم ہے. تو حضور علیہ السلام نے تقدس کیسے بحال کیا؟ قرآن کے 4 مقامات، بقرہ، انعام، بنی اسرائیل اور النساء، اور 3 اور مقامات ہیں، 7 مقامات. 4 میں صراحتاً اور 3 میں اشارتاً تقدس بحال کرتے ہوئے اعلان یہ کیا محبوب آپ فرما دیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. عبادت صرف کس کے لیے؟ بولے اللہ کے لیے. اور ساتھ ہی توحید کا اعلان کرنے کے بعد فرمایا سنو، جو رشتوں کا تقدس میں بحال کرنے جا رہا ہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج کے بعد منڈی میں ان کے ریٹ نہیں لگیں گے. آج کے بعد ماں باپ کھجل خوار نہیں ہوں گے. فرمایا سن لو، اللہ کی عبادت کے ساتھ پہلا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے.